بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 2 کریں گے سائیکالوجی 101 کا. یہ جو ایک لیسن ہے نا، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہے، کیونکہ یہاں سے جو ہے نا بہت سارے کانسیپٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. ٹھیک ہے، آج ہم لوگ پڑھیں گے اس بارے میں کہ آج کی جو ہم لوگ ماڈرن سائیکالوجی پڑھتے ہیں اس کے روٹس کیا ہیں، یعنی کہ پہلے اس کے بارے میں کیسی اسٹڈیز ہوئی تھی، کیا سوچ تھی کہ اس کے بعد پھر یہ ماڈرن سائیکالوجی اپنے وجود میں آئی ہے. یہ تقریباً کوئی کافی عرصے پہلے سے نا سائیکالوجی کو جو ہے نا انسان ہمیشہ دوسرے فارمز میں جو ہے نا وہ سمجھتا رہا ہے. مختلف قسم کے ماڈلز بنتے رہے ہیں، مختلف قسم کی اپروچز تھیوریز بنتی رہی ہیں، کانسیپٹس بناتے رہے ہیں، اور ان کا مین مقصد یہی ہوتا تھا کہ ہم نے انسان کے بیہیویئر کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ انسان کے اندر جو شعور آتا ہے وہ کیسے آتا ہے، وہ کیوں انسان کے اندر شعور کیسے بلڈ ہوتا ہے، یا انسان جب پاگل پن کی طرف موو کرتا ہے تو وہ پاگل پن اس کے اندر کہاں سے آتا ہے، انسان کے جو جذبات ہوتے ہیں، جو مختلف جو چینج ہوتے رہتے ہیں جذبات، اس کے پیچھے کیا تھیوری ہوتی ہے. مختلف قسم کے فلسفے بنائے گئے ہیں، مختلف قسم کے جو ہے نا وہ کنسیپٹس بنائے گئے ہیں اس بارے میں، کیونکہ جتنے بھی آج تک جو ہے نا انسان، ان کو ہمیشہ اسی چیز میں ان کو انٹرسٹ رہا ہے کہ ہم لوگ سمجھیں کہ انسان کی نیچر کے اندر کون سی مین جو ہے نا وہ چیز ہوتی ہے جو اس کو بیہیو کرنے پہ، جو اس کے بیہیویئرس کو جو ہے نا وہ مولڈ کرتی ہے، اس کو شیپ دیتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد انسان کے بیہیویئرس وقت کے ساتھ ساتھ وہ انسان کنٹرول بھی کرتا ہے، اس میں موڈیفیکیشنز بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے بیہیویئرس آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں. تو ان سب کے پیچھے کیا کہانی ہے، اس چیز کو لے کے انہوں نے جو ہے نا وہ اسٹارٹ کیا تھا وہ چیز. سائیکالوجی آج کی فارمز میں جیسے ہوتی ہے نا، جیسے آج ہمیں جس شکل میں سائیکالوجی دیکھنے کو ملتی ہے، ہزاروں سال پہلے ایسی نہیں ہوا کرتی تھی. حالانکہ یہ بہت ایک پرانی چیز ہے کہ پہلے جو ہے نا انسان کی سائیکی کے بارے میں، بیہیویئر کے بارے میں بہت سارے فیکٹس اکٹھے کیے گئے تھے، اور کہا گیا تھا کہ انسان جو ہے خود کو کنٹرول کرنے کا، خود کو ماڈیفائی کرنے کا، خود کو چینج کرنے کے قابل ہوتا ہے. 10,000 سال پہلے تقریباً جو ہے وہ کتوں کو گھر میں جو پالا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور کتوں کو گھر میں پال کے تو اس طریقے سے جو ہے نا ان کے ساتھ انٹریکٹ کر کے، ڈاگس کے اوپر ایکسپیریمنٹس کر کے تو بیہیویئرس کو سمجھا جاتا تھا. پھر جو بیبیلونینز ہیں، یعنی کہ جو بابل کے رہنے والے جو لوگ تھے، انہوں نے ایٹیولوجی آف ایپیلیپسی کی، جو ایپیلیپسی ہوتی ہے اس کو ہم لوگ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، اس کے پیچھے مین ریزنز کیا ہوتے ہیں. ایپیلیپسی ہوتی ہے مرگی، تو بابل کے لوگوں نے مرگی کے بارے میں بہت زیادہ ریسرچ کی تھی. پھر ایجپٹ والوں نے کروڈ برین سرجری کی تھی تقریباً کوئی 1000 سال پہلے. اس کا ایویڈنس یہ ملتا ہے کہ جب پرانے زمانے کی، جب ہم ہیومن اسکیلیٹنس کو اگر ہم لوگ دیکھیں نا، تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہاں پہ نا ٹریفننگ کی جاتی تھی. ٹریفننگ ہوتی ہے کہ کھوپڑی کے اندر جو ہے نا وہ ایک سوراخ کیا جاتا تھا. جو پاگل یا جو مینٹل پیشنٹس ہوتے تھے نا، ان کی کھوپڑی کی ہڈی کے اندر جو ہے نا وہ سوراخ کیا جاتا تھا، اور یہ اس لیے کیا جاتا تھا کیونکہ ان کی یہ سوچ ہوتی تھی کہ یہ سوراخ کے تھرو جو ہے نا وہ ساری بری روحیں اور جو پاگل پن ہے نا وہ نکل جائے گا اس بندے کے. تو مین اسمپشن جو ہے نا وہ اس کے پیچھے یہی ہوتی تھی. وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جو بندہ اگر نارمل طریقے سے بیہیو نہیں کر رہا تو اس کے اوپر کسی قوت کا سایہ ہے، جیسے کوئی جن بھوت اس کے ساتھ کچھ چمٹے ہوئے ہیں. تو اس طرح کے ایویڈنسز کو وہ اکٹھا کر کے اور اس طریقے سے جو ہے نا اس کو کنٹرول کرنے کی وہ کوشش کیا کرتے تھے. اور وہ ان چیزوں کو یہ نہیں ہے کہ وہ میڈیکیشن کے تھرو، وہ بس جادوئی طاقتوں کے تھرو جو ہے اس کو جو ہے نا وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. پھر ہسٹری آف سائیکالوجی میں مختلف قسم کی فیزز آئی ہیں. ٹھیک ہے، پہلے لوگ ہمیشہ جو ہے نا وہ سول کے اوپر جو ہے نا وہ بلیو کرتے تھے کہ انسان کی ایک روح ہوتی ہے جو آپ کو چلاتی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے مائنڈ کو اسٹڈی کرنا شروع کیا کہ سول سے ہٹ کے، روح سے ہٹ کے ایک مائنڈ بھی ہوتا ہے ہمارے اندر جو ہمیں جو ہے نا وہ چلاتا ہے زندگی کے ہر کام میں. مائنڈ کے بعد وہ پھر کانشیس ایکسپیرینس کی طرف، یعنی کہ انسان کے جتنے بھی بیہیویئرز ہوتے ہیں وہ اس بات کے اوپر ہوتے ہیں کہ وہ شعوری طور پہ اپنے مکمل ہوش و حواس میں جو تجربات کرتا ہے، جو اس کے جو تجربے ہوتے ہیں نا ان بنا پہ وہ بیہیو کرتا ہے. اور آخر میں جا کے پھر بیہیویئر کی اسٹڈی جو ہے وہ اسٹارٹ ہوئی تھی. آج کی جو سائیکالوجی ہے اس میں جو ہے نا ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ انسان کے بیہیویئر کی اور ہمارے جو مینٹل پروسیسز ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمارے دماغ میں جتنے بھی پروسیس ہو رہے تھے اس کو اسٹڈی کرتی ہے ہماری جو سائیکالوجی ہوتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. شروع میں صرف روح کے اوپر جو ہے وہ کیا گیا تھا، کیونکہ انسان جو ہوتے تھے نا وہ فلاسفر ہوتے تھے نا اس وقت، وہ زیادہ روح کے اوپر ہی فوکس کیا کرتے تھے. پھر مائنڈ کے اوپر فوکس کیا گیا، پھر اس کے بعد کانشیس ایکسپیرینس کے اوپر، پھر اس کے بعد آبزرویبل بیہیویئر کے اوپر. تو یہ والا جو ہے نا آپ لوگوں کا پیراگراف، یہ آپ لوگوں کے فار لانگ بہت زیادہ امپورٹنٹ، اس میں سے MCQs آتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے روڈولف گوکل تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے سب سے پہلے ٹرم یوز کیا تھا سائیکالوجی کا. سائیکالوجی ہے نا وہ 2 یونانی لفظوں سے مل کے بنا ہوا ہے، سائیکی اینڈ لوگوس. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ لوگوں کے MCQs میں آتا ہے. پہلا جو ہوتا ہے نا سائیکی، اس کو کہتے تھے کہ جو سائیکی ہے نا وہ سول ہے، یعنی کہ روح ہے، یعنی کہ روح کو وہ سائیکی کہتے تھے. اور کہتے ہیں لوگوس جو ہے نا یعنی کہ اسٹڈی جو ہے
ٹھیک ہے. پہلے جو ہے نا مطلب پوری سائیکالوجی کو پہلے وہ روح کے حصے میں وہ لیتے تھے, تو بعد میں وہ ڈسکرسو نالج یعنی کہ ایسا نالج جو آپ لوگوں کو مشاہدے کے تھرو ملتا ہے اس فارم میں جو ہے نا وہ سائیکالوجی کو سمجھتے ہوتے تھے. لیکن سائیکالوجی کا لٹرلی یہی میننگ لیا جاتا تھا کہ یہ جو ہے نا ایک سائنس ہوتی ہے ہماری روح کی, ایک سائنس جو ہے نا وہ ایک ہماری سائیکالوجی ہوتی ہے, ایک سول کی, ہمارے ضمیر کی. اس کے بعد جو ایرسٹوٹل ہیں انہوں نے ایک ان کی بہت ہی امپورٹنٹ جگہ ہے انسان کی لائف کے بارے میں, انہوں نے بہت زیادہ اسٹڈی کیا ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ جو ہماری زندگی ہوتی ہے نا روح کے بغیر اس کا کوئی مطلب کوئی معنی ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن انہوں نے ریلیشن شپ نہیں بتایا تھا کہ ہماری روح کا اور ہماری باڈی کا کیا ریلیشن شپ ہوتا ہے. بہت ساری ایسی پرابلمس ہوتی ہیں نا کہ ہماری باڈی کے اندر اور ہماری روح کے اندر مختلف قسم کی جو پرابلمس ہوتی ہیں, تو وہ کافی سنچریز تک, کافی صدیوں تک وہ پرابلم چلتی آئی تھی. ان کو سالو نہیں کیا تھا, نہ فلاسفرز اس کو سالو کر سکے تھے, کیونکہ وہ فالس نظریہ لیتے تھے نا. وہ کہتے تھے کہ فزیکل اسٹڈی جو ہے نا وہ ایک الگ چیز ہے, اور اسپرچول اسٹڈی یعنی کہ روحانی جو اسٹڈی ہوتی ہے نا, جو روح کو اسٹڈی کرنا, وہ الگ چیز ہے. تو وہ دو چیزوں کو الگ الگ لے کے چلتے تھے, تو اسی لیے وہ ریلیشن شپ کبھی بلڈ کر ہی نہیں پائے کہ باڈی کے اور سول کے جو پرابلمس ہوتی ہیں ان کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن بعد میں پھر جو اسپرچول یعنی کہ جو روحانی ایسپیکٹ ہوتا ہے نا, اس کو پھر بعد میں الگ سے اسٹڈی کیا گیا تھا, اور اس کے لیے پھر مائنڈ کا لفظ جو ہے نا وہ یوز کیا گیا تھا. پھر پہلے ہم نے پڑھا کہ وہ ایک سائنس آف سول ہوتی ہے. اب جب مائنڈ کی اسٹڈی شروع ہو گئی تو پھر سائیکالوجی کو ایسے ڈیفائن کرتے تھے کہ یہ ہوتی ہے سائنس آف مائنڈ ہوتی ہے, یعنی کہ آپ لوگوں کے مائنڈ کی نا, آپ لوگوں کی مائنڈ یہ نہیں ہوتا کہ جو برین ہوتا ہے, مائنڈ ہوتا ہے کہ آپ کا کس طرح کا آپ کا شعور ہے, کس طرح کے آپ لوگوں کی سوچ ہے, وہ ایک چیز مائنڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سائیکالوجسٹ جو تھے وہ کبھی بھی اس بات سے سیٹسفائڈ نہیں ہوئے, کیونکہ مائنڈ کی جو ڈیفینیشن تھی نا, اس میں مائنڈ آپ دیکھیں یہ کوئی ڈھکا چھپا لفظ ہے, ایک آبجیکٹیو ٹرم میں آپ اپنے مائنڈ کو ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ مائنڈ اصل میں ہے کیا. مائنڈ اور جو مینٹل جتنے بھی ایکسپیرینس ہوتے ہیں, یعنی کہ ہم لوگ جو دماغی جتنے بھی تجربات کرتے ہیں, اس کو آپ لوگ ڈیفائن نہیں کر سکتے بالکل پیور لفظوں میں. بعد میں سائیکالوجسٹ نے اپنی پوزیشنز کو پھر جو ہے وہ چینج کیا, اور انہوں نے اپنی انویسٹیگیشنز کو بیہیویئر کی طرف موڑ دیا, کیونکہ جو بیہیویئر ہوتا ہے نا اس کو اسٹڈی کرنا آسان ہوتا ہے. بیہیویئر کو آپ لوگ ایزیلی آبزرو بھی کر سکتے ہیں. انسان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے, اس کا کیا مائنڈ ہے, اس کی چیزوں کے بارے میں اس کا کیا مائنڈ بنا ہوا ہے, اس چیز کو آپ لوگ آبزرو نہیں نہ کر سکتے, وہ ایک سبجیکٹیو چیز ہوتی ہے. لیکن بیہیویئر جو آبجیکٹیو اور آبزرویبل فنامنا ہوتا ہے, تو اس لیے جو سائیکالوجسٹ ہیں انہوں نے پھر وہ موو آن کر گئے تھے کہ انہوں نے بیہیویئر کو ہی اسٹڈی کرنا ہے. لیکن جو ایک اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا, اس کے لیے یہ کوئی بات کوئی بہت زیادہ سرپرائزنگ نہیں ہوتی, کیونکہ جو ڈیفینیشن ہم لوگ سائیکالوجی کی اگر ہم لوگ دیکھیں نا, تو ہاں مختلف سالوں سے جو ہے نا وہ چینج ہوتی چلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. مختلف قسم کے اسکول آف تھاٹس بنے ہیں جن کی اپنی جو ہے نا سائیکالوجی کے بارے میں الگ ڈیفینیشن ہے. ماڈرن سائیکالوجی جو ہے اس میں ہم لوگ مائنڈ کو اسٹڈی نہیں کرتے. آج کی جو یعنی کہ آپ لوگ دیکھیں, پہلے سول کی اسٹڈی تھی, پھر اسٹڈی آف مائنڈ پہ آگے, پھر اب اسٹڈی آف مائنڈ پہ بھی فوکس نہیں کیا جاتا. ہمارے جو دماغ میں جتنے بھی پروسیسز چل رہے ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ سارے مائنڈ کے تھرو ہی چل رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ مائنڈ اپروچ تو ہوتی ہے سائیکالوجی میں, لیکن پھر اب اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے, کیونکہ مائنڈ کو آپ لوگ اسٹڈی نہیں کر سکتے سائنٹیفک پروسیجرز کو یوز کر کے, اور کوئی اور طریقہ ہے بھی نہیں سائنس کا کہ جس کے تھرو آپ لوگ مائنڈ کو آپ اسٹڈی کر سکیں, کہ آپ لوگ ایون کہ آپ لوگ سائنس کے سائنٹیفک میتھڈ سے آپ لوگ یہ چیز آپ لوگ پروو بھی نہیں کر سکتے کہ واقعی میں کوئی مائنڈ ایگزسٹ کرتا ہے, کیونکہ ہماری جو سائنس ہوتی ہے وہ آبزرویشنس پہ جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اس کے بعد جو ورڈ جو مائنڈ ہوتا ہے, جو مینٹل پروسیسز ہوتے ہیں نا, یہ کوئی سیم ورڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ان دونوں کی الگ الگ جو ہے نا وہ میننگس ہوتے ہیں. یہ جو ڈیفینیشن ہے اس میں یہ چیز نہیں تھی کہ ہم لوگ جو ہوتا ہے نا ایک اوورٹ بیہیویئر, اوورٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل آپ کے سامنے کوئی چیز ظاہری طور پہ جو آپ لوگ آسانی سے اس کو جو ہے نا وہ سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میجر سبجیکٹ ہمارا جو سائیکالوجی کا جو پریزنٹ ڈے کی سائیکالوجی ہے, اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ کانشیسنس کو ایز اے سائنس مان کے, یعنی کہ کانشیس یعنی کہ جو آپ لوگوں کا جو ضمیر ہوتا ہے, آپ لوگوں کو جو شعور ہوتا ہے نا, سائیکالوجی اس کو ڈیفائن کرتی ہے کہ ہماری جو سائیکالوجی ہوتی ہے نا آج کی جو ماڈرن سائیکالوجی, وہ کہتی ہے کہ یہ سائنس آف کانشیسنس ہوتا ہے. اسٹرکچرلزم ہے, یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایک اسکول آف تھاٹ تھا سائیکالوجی کا, بہت پرانا ہے. یہ کہتے ہیں کہ سائیکالوجی جو ہے نا وہ ایک اسٹڈی ہوتی ہے آپ لوگوں کی شعوری طور پہ جو آپ لوگ تجربات ہوتے ہیں نا آپ کی, اسی کی اسٹڈی کو ہم لوگ سائیکالوجی کہتے ہیں. دوسرے لفظوں میں ولہیلم ونڈ ہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ سائیکالوجی وہ آپ لوگ جو ہے نا انویسٹیگیٹ, سائیکالوجی جو ہے نا اصل میں اس لیے آپ لوگ یوز کرتے ہیں کہ آپ لوگ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ کسی انسان کے اندرونی تجربات کیا ہیں, اس کے اندر کون کون سے پروسیسز چل رہے ہوتے ہیں, ایون کہ ہماری جو جذبات ہوتے ہیں, ہماری فیلنگز, ہماری سوچیں,
ہماری یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ ہم لوگ کہاں سے لیتے ہیں؟ ہم لوگ اپنے باہر کے ایکسٹرنل ایکسپیرینسز کے تھرو ہم لوگ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی لیے ہم لوگ ڈیفینیشن آف سائیکالوجی ایسے بنتی ہے کہ یہ ایسی سائنس ہوتی ہے جو آپ لوگ کانشیسنس کو پہلے جو ہے نا وہ کیا گیا تھا کہ ایک سائنس ہوتی ہے کانشیسنس، کہ آپ لوگوں کے شعور کی ایک سائنس ہوتی ہے، یعنی کہ جو کچھ آپ لوگ سیکھتے ہیں نا وہی آپ لوگوں کا شعور بلڈ ہوتا ہے، تو وہی ایک سائیکالوجی ہوتی ہے. لیکن پھر اس کو بھی جو ہے نا وہ ریجیکٹ کر دیا گیا تھا، کیونکہ آج کل کی جو سائیکالوجی ہے نا یہ بھی بلیو نہیں کرتی کانشیسنس کے اوپر یا شعور کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے جو مینٹل پروسیسز ہوتے ہیں نا وہ کانشیسنس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. ایون کچھ ایسی سوچ کے رکھنے والے ہوتے ہیں جو کانشیسنس کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے میننگز کے اوپر وہ ایگری نہیں کرتے، یعنی کہ ہر بندہ کانشیسنس کے لفظ کے لیے ایک الگ میننگ اٹیچ کرتا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب کسی ایک بندے کے لیے کوئی چیز ہے یہ جو آپ لوگ کو جو کانشیس، دوسرے بندے کے لیے یہ کوئی پروسیس ہے، ٹھیک ہے. تو ورڈ جو کانشیسنس ہوتا ہے نا یہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جانوروں کے اندر یا انسان کے بیہیویئرس کے اندر یا جانوروں کے بیہیویئر کے اندر کانشیسنس کو ہم لوگ انکلوڈ نہیں کرتے. سائیکالوجی میں آپ لوگ صرف کانشیسنس کو اسٹڈی نہیں کرتے، صرف شعور کو آپ لوگ اسٹڈی نہیں کرتے. سائیکالوجی میں ان کانشیسنس اور سب کانشیسنس، ان کانشیسنس یعنی کہ لاشعوری طور پہ جو آپ لوگوں کے جو بیہیویئرس بلڈ ہو جاتے ہیں اس کو بھی آپ لوگ اسٹڈی کرتے ہیں. سب کانشیس یعنی کہ آپ لوگوں نے خود تجربات نہیں کیے ہوتے بلکہ آپ لوگوں کے ماں باپ سے انہیرٹ ہو کے جو شعور آپ کے اندر آتا ہے نا اس کو آپ لوگ سب کانشیس پروسیسز کو بھی آپ لوگ سائیکالوجی کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں. لیکن اس میں بھی یہی ہے کہ اس چیز کے پیچھے بھی جو ہے نا کوئی ریشنل یا کوئی سچائی جو ہے نا وہ سچا کوئی عقیدہ اس کے پیچھے نہیں چھپا ہوا، اس لیے ہم لوگ سائنس آف کانشیسنس بھی صرف ہم لوگ اس کو نہیں کہہ سکتے. ماڈرن سائیکالوجسٹ جو ہے اب وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ سائنس ہوتی ہے بیہیویئر کی، یعنی کہ اینیملس کے جو بیہیویئرز ہوتے ہیں جو ہیومنس کے یعنی کہ جو انسانوں کے بیہیویئر ہوتے ہیں وہی سائیکالوجی ہوتی ہے. واٹسن ایک فاؤنڈر ہیں، انہوں نے بیہیویئرسٹ اسکول آف تھاٹ کے بارے یہ ہم لوگ اسکول آف تھاٹ آگے جو ہے نا تھوڑے ہم لوگ پڑھیں گے. انہوں نے یہ ڈیفینیشن جو ہے وہ دی تھی کہ انہوں نے بیہیویئرس کے ٹرمز میں جو ہے نا وہ دی تھی کہ آپ لوگوں کو بیہیویئرس کو سمجھنا چاہیے، وہی آپ لوگوں کی اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ اس بندے کی سائیکالوجی کو سمجھ گئے ہیں. لیکن بیہیویئر میں بھی آپ لوگ دیکھیں نا تو بیہیویئر کے ہم لوگ ڈیفینیشن لیں تو واٹسن یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اسٹیمولس رسپانس ہوتا ہے، یعنی کہ آپ لوگوں کا بیہیویئر کیا ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی چیز دیکھی آپ اس کے مطابق بہیو کریں گے، کوئی جھگڑا دیکھا اس کے مطابق بہیو کریں گے، کوئی آپ لوگوں نے غصے والی کوئی چیز دیکھی آپ لوگ پھر غصہ کریں گے. تو ایک اسٹیمولس رسپانس ہوتا ہے آپ لوگوں کا بیہیویئر، یعنی کہ وہ ایک سگنلس کے تھرو جو ہے نا آپ لوگ اس کے مطابق جو ہے اس کو رسپانس کرتے ہیں. تو بیہیویئرس جو ماڈرن سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں اوورٹ بیہیویئر بھی آ جاتا ہے، یعنی کہ آپ لوگوں کے جو ظاہری بیہیویئر ہوتا ہے وہ بھی، اور آپ لوگوں کے دماغ میں جو کچھ چل رہا ہوتا ہے نا جو ان بیہیویئرس کو آپ لوگوں کے دماغ کے اندر کی سوچ ان بیہیویئرس کو چلا رہی ہوتی ہے، یعنی کہ آپ لوگوں کی جو اندرونی جو تجربات ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کی بیہیویئرس کو کیری کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو فلاسفیکل بہت زیادہ انفلوئنسز ہوئے تھے کہ مختلف قسم کی فلاسفیز جو بنائی گئی تھی نا اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے ہماری آج کی سائیکالوجی کے اوپر. نیا جو سائنٹیفک جو سائیکالوجی ہے یہ دو سائیکالوجی کا مکسچر ہے، ایک فلاسفر سائیکالوجی اور دوسری ہے سینسری سائیکالوجی، ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے. اس کے بعد برین فزیولوجی کی دماغ کیسے کام کرتا ہے، ریفلیکسولوجی یعنی کہ آپ چیزوں کے رسپانس کیسے دیتے ہیں، فینومنالوجی یعنی کہ ہمارے جو ارد گرد جو فینومیناز ہو رہے ہوتے ہیں یا آپ لوگ جو بھی کام کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں، یہ جو ساری سائنسز ہوتی ہیں یہ ساری مل کے جو ہے نا وہ ڈیولپ کرتی ہیں سائیکالوجی کے اوپر. لیکن بیسیکلی اگر ہم لوگ دیکھیں نا تو سائیکالوجی فلسفی سے ہی نکلی ہے، ٹھیک ہے. سائیکالوجی ایک فلسفی ہی سمجھے آپ لوگ. جو ایسٹ مشرق اور مغرب کے جتنے بھی فلاسفرز تھے نا انہوں نے ہمیشہ سوچ کو اور بیہیویئر کو ایکسپلین کرنے میں اپنی عمریں لگا دی ہیں. نئے جتنے بھی آج کے جتنے بھی میتھڈز ہوتے ہیں انویسٹیگیٹ کرنے کی وہ بے شک آپ لوگ یوز کریں، لیکن اصل میں ایکسپلینیشنز وہی جو پرانی جو ہوتی ہے نا ہماری جو فلاسفرز کی ہیں انہیں کو یوز کر کے ایکسپیریمنٹس لگا کے جو نئی فلاسفیکل تھنکنگ جو ہے وہ بنائی جاتی ہے. سب کانٹیننٹ کی فلاسفیکل ٹریڈیشنز کیا تھے پرانے زمانے میں؟ انڈیا کی یہ فلاسفی تھی جو کہ آج سے کچھ سال پہلے جو ہے وہ تھی. وہ کہتے تھے کہ انہوں نے نا یوجک سائیکالوجی کے اوپر، فلسفی کے اوپر، یعنی کہ جو یوگا والی جو ایک ہوتی ہے نا ساری ایکسرسائزز کے اوپر، انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا تھا تقریباً 1000 BC میں، ٹھیک ہے. ان سائیکالوجی کے متعلق وہ یہ کہتے تھے کہ آپ لوگوں کا مائنڈ اور آپ لوگوں کی باڈی یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو افیکٹ بھی کرتے ہیں. یعنی کہ آپ ایکسرسائز کرتے ہیں نا تو آپ کا مائنڈ ڈیولپ ہوگا، جب آپ کا مائنڈ ڈیولپ ہوتا ہے تو آپ کی باڈی بھی اچھی ہوتی ہے، یعنی کہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو افیکٹ کرتی ہیں. یہ سب کانٹیننٹ کی جو فلاسفیکل ٹریڈیشن تھا. بعد میں اور بھی بہت ساری فلاسفیز، ویدک فلاسفی جو تھی نا انہوں نے پوری ایکسپلینیشنز دی تھی باڈی اور مائنڈ کے آپس کے انٹر لنکڈ ہونے کے اوپر، ٹھیک ہے. اس کے بعد یونان کے جو فلاسفرز تھے انہوں نے کیا کیا کہا، یہ سارے فلاسفر یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اچھا، ہپوکریٹس تھے، یہ یونان کے فلاسفر تھے. انہوں نے کیا کہا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ گریک فلاسفی انہوں نے یونانی فلاسفی دی تھی اور سائنس کے بارے میں بھی انہوں نے سیپریٹ کیا تھا کہ فلاسفی کی الگ چیز ہوتی ہے
اور سائنس جو ہے نا انہوں نے بہت زیادہ اس کو یوز کیا تھا کہ انہوں نے سیپریٹ کر میڈیسن کو اور ریلیجن کو انہوں نے سیپریٹ کر دیا تھا. یعنی کہ اگر آپ لوگوں نے کسی کا علاج کرنا ہے نا تو آپ لوگوں نے ریلیجن کو یوز نہیں کرنا, یعنی کہ فزیکلی اگر کسی کا علاج کرنا ہے آپ لوگوں نے میڈیسنس کو یوز کرنا ہے, آپ لوگوں نے کسی کی اگر روح کا علاج کرنا ہے پھر آپ لوگ ریلیجن پہ آئیں. ہپوکریٹس فزیشین تھے, وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں نا جو فزیشینس ہوتے ہیں وہ, لیکن انہوں نے صرف یہی نہیں ہے کہ انہوں نے میڈیکل انویسٹیگیشنز کے اوپر ہی کام کیا تھا, بلکہ انہوں نے پورے فزیشینس کے لیے, ڈاکٹرز کے لیے کوڈ آف ایتھک بھی انہوں نے بنایا تھا. ٹھیک ہے, الکیمی جو ہے, الکیمی نے بہت زیادہ زور دیا تھا کہ سائیکولوجیکل پروسیسز میں جو دماغ کی, آپ لوگوں کی برین کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے ان کی بہت زیادہ ایک بڑی اپروچ تھی کہ میڈیسن سے ریلیٹڈ جتنے بھی پرابلمس ہوتے ہیں نا ان کو سالو انہوں نے بہت زیادہ کیا تھا. انہوں نے ایک تھیوری بنائی تھی ہیومرس کی تھیوری. ہیومر کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کا؟ مزاح, یعنی کہ مزاج جو سمجھ لیں. ٹھیک ہے, مزاح جو ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, کہ آپ لوگوں کی بیسک انسان کی جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا وہ بیس کرتی ہے آپ لوگوں کے ہیومر سے اوپر. ان کا یہ بلیف تھا کہ جو پرفیکٹ ہیلتھ ہوتی ہے نا, آپ لوگوں کی جو مختلف قسم کے آپ لوگوں کے جو مزاج ہوتے ہیں وہ مل کے آپ لوگوں کی ہیلتھ کو پرفیکٹ بناتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ 4 قسم کے مزاج ہوتے ہیں ہمارے اندر. وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ یعنی کہ ان کا یہ تھا کہ 4 قسم کے مزاج مل کے آپس میں ہماری پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں. انہوں نے کہا تھا ایک ہوتا ہے سینجوئن ہیومرز. سینجوئن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کہ آپ لوگوں کا بالکل خوش مزاج ہونا, ایکٹیو ہونا, چیئرفل, خوش ہونا, ایکٹیو رہنا. میلنکولک یہ وہ مزاج ہوتا ہے جس میں آپ لوگ سیڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کولرک وہ مزاج ہوتے ہیں جس میں آپ لوگ غصہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور فلیگمیٹک وہ مزاج ہوتا ہے جس میں آپ لوگ بالکل پرسکون رہتے ہیں, پیسو, خاموش ہو کے بیٹھ جانا. ٹھیک ہے, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ آپ لوگوں کے 4 ٹیمپرامنٹس بہت امپورٹنٹ ہے, آپ لوگوں کے شارٹ میں آتے ہیں. اس کے بعد پلیٹو آ گئے. پلیٹو یہ پہلے بندے ہیں ہمارے ہسٹری میں جنہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے. انہوں نے فلسفی کے بارے میں, فلسفے کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ کام کیا. انہوں نے صرف نالج کی تھیوری ہی نہیں بلڈ کی, انہوں نے تھیوری آف کنڈکٹ کے آپ لوگ یعنی کہ علم کے پیچھے جو نالج, انسان کے پاس جو نالج ہوتا ہے اس کی انہوں نے تھیوری بلڈ کی. انہوں نے کنڈکٹ کی بھی تھیوری بلڈ کی کہ انسان کیسے ایکٹ کرتا ہے, کیسے چیزوں کو لے کے چلتا ہے. اسٹیٹ کی بھی انہوں نے تھیوری کی, انسان اس جو ہے نا یعنی کہ انسان جس بھی حالات میں رہتا ہے, جس بھی اسٹیٹ میں خوش ہے, غصے میں ہے, جو ان کے بارے میں تھیوریز بھی بنائے. اس سے ہٹ کے پوری دنیا کے یونیورس کی بھی انہوں نے تھیوری بنائی تھی. پوری دنیا کے بارے میں ایک تھیوری انہوں نے پلیٹو نے بنائی تھی. اچھا, یہ پلیٹو کیا کہتے ہیں؟ وہ نا کہتے ہیں کہ ہماری روح کے نا مختلف قسم کے پارٹس ہوتے ہیں. ہمارے روح کے نا 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کو آپ کہتے ہیں ریزن, اسپرٹ اور ایپیٹائٹ. ریزن یعنی کہ کوئی وجہ, اسپرٹ یعنی کہ آپ کے اندر جو جوش و جذبہ ہونا, ایپیٹائٹ مطلب کہ بھوک. ٹھیک ہے, انہوں نے 3 قسم کی جو ہے نا, انہوں نے کہا تھا کہ کسی بھی انسان کے اندر 3 طرح کی ایکٹیویٹیز ہمیشہ ہو رہی ہوتی ہیں. پہلا جو ہوتا ہے نا, اگر آپ لوگ ریزن پہ آتے ہیں, ریزن کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ وجہ. یہ وہ چیز ہوتی ہے جو آپ لوگوں کو کسی چیز کے بارے میں, کسی گول کے بارے میں اویئرنیس دیتی ہے. ٹھیک ہے, آگاہ کرتی ہے, وہی ہوتی ہے نا وجہ. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ریزن ہو گیا. ٹھیک ہے, سیکنڈلی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس گول کی طرف, وہ کام کرنے کی طرف جو چیز کھینچ رہی ہوتی ہے نا, جو آپ لوگوں کو دھکیل رہی ہوتی ہے, وہ ہوتا ہے اسپرٹ. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ پہلے ویسے تو اسپرٹ آپ لوگوں کا جو جذبہ ہوتا ہے نا وہ نیوٹرلی ہوتا ہے, پازیٹیو یا نیگیٹو نہیں ہوتا, لیکن جس طرح کا ریزن ہوتا ہے نا کسی چیز کے پیچھے, ٹھیک ہے, تو اس کے مطابق آپ لوگوں کا پھر اسپرٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آخر پہ وہ یہ کہتے ہیں ایپیٹائٹ, یعنی کہ ہماری باڈی کو مختلف قسم کی خواہشات ہوتی ہیں نا وہ. ٹھیک ہے, باڈی جو ہوتی ہے نا خود وہ کوئی مکمل چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ ہمیشہ موو کرتی رہتی ہے, ایکٹ کرتی رہتی ہے. جو ہماری جو روح کے جو پرنسپلس ہوتے ہیں نا, یعنی کہ ہماری جو پرنسپل آف لائف ہے اس کے مطابق ہماری باڈی موو کرتی ہے. ہماری باڈی کے اندر جو ہماری جو روح ہوتی ہے نا وہ مختلف قسم کے تجربات سے گزرتی ہے, ہم احساسات سے گزرتی ہے, خواہشات, خوشی کو بھی وہ فیل کرتی ہے. ہم لوگ جو درد بھی محسوس کرتے ہیں, خوف بھی محسوس کرتے ہیں, غصہ بھی محسوس کرتے ہیں. ایون کہ محبت والا بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے جو آپ لوگوں کی جو ہے نا بیوٹی کا جو ہے نا اور لو آف دا ٹروتھ کو جو ہے نا وہ سیٹسفائی, یہ ایک نیڈ ہوتی ہے انسان کی جس کو وہ سیٹسفائی کرتا ہے, اور یہ بہت ہی خالص اور ایک انٹرنل یعنی کہ دائمی رہنے والی ایک چیز ہوتی ہے. اور کیا وہ یہ کہتے ہیں ریشنل اور تھنکنگ پارٹ از دا ہائیسٹ ان آرڈر, یعنی کہ آپ لوگوں کی جو کوئی بھی بندہ ہوتا ہے نا وہ کچھ سوچتا ہے نا تو وہ آپ لوگوں کی زندگی کا ایک سب سے ہائیسٹ جو ہے نا وہ پارٹ ہوتا ہے. یعنی کہ انسان ہمیشہ چیز کو بلیو کرنے سے سوچنے کی طرف موو کرتا ہے, ویزیبل ورلڈ سے انٹیلیجیبل ورلڈ کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ لوگوں کا ایک چیز کے بارے میں اوپینین ہے نا وہ تو آپ لوگوں کا بلیف ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ تھنکنگ کی طرف جائیں گے, آپ نالج حاصل کرنے کی طرف جائیں گے. تھنکنگ جو ہے نا پرٹیکولرلی خاص طور پہ ایک یہ کریکٹرسٹک ہوتی ہے سائنٹسٹ کی. سائنٹسٹ بہت زیادہ سوچتے ہیں, ان کے لیے جو ویزیبل تھنگس ہوتی ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ یہ کہ حقیقت کا نظر آنے والی جو چیزیں ہیں یہ حقیقت کا ایک سمبل ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں
کہ یہ ہمیں نظر تو مطلب یہ ایک سمبل ہوتی ہیں, یعنی کہ جو بھی چیز ہم لوگ دیکھتے ہیں نا یہ کسی نہ کسی چیز کا سمبل ہوتی ہیں, اور اس کے پیچھے جو چیز جو ریئلٹی چھپی ہوئی ہوتی ہے ہم لوگ اس ریئلٹی کو ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے. ویزیبل سمبلس کو یوز کر کے سائنس ہمیں ایک برج دیتی ہے, ایک کہ آپ لوگوں کے سامنے جو ایک ویزیبل ورلڈ ہوتا ہے نا, جو آپ لوگوں کو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن جو اصل میں ایک دنیا ایک ہوتی ہے نا, اس کے درمیان میں ایک برج قائم کر دیتی ہے سائنس. تو پلیٹو یہی بلیو کرتے تھے کہ جب آپ لوگ سوچتے ہیں نا تو آپ لوگوں کے پاس سچائی کا نالج آتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایرسٹوٹل آ گئے. یہ صرف فلاسفر نہیں تھے ماڈرن سائنس میں اگر کہیں, انہوں نے پوری دنیا کی چیزوں کے بارے میں انہوں نے اسٹڈی کیا ہے. کوئی نالج کی کوئی ایسی برانچ نہیں ہے جس کے اوپر انہوں نے جو ہے نا وہ اسٹڈی نہ کی ہو. بس میتھمیٹکس کو چھوڑ کے باقی ہر سبجیکٹ کے اوپر انہوں نے لکھا ہے. ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ پہلا جو سسٹمیٹیکلی جو سائیکالوجی کا جو ٹریٹمنٹ تھا نا انہوں نے ہی ہمیں بتایا تھا. ان کا میتھڈ جو ہے نا وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے, انڈکٹیو بھی اور ڈیڈکٹیو بھی. وہ بالکل اتنے اچھے وہ آبزرور تھے, اتنی گہرائی میں جا کر چیزوں کو آبزرو کرتے تھے. ان کی جو سائیکولوجیکل جو اسٹڈیز ہیں نا اس کو ہم لوگ اگر پڑھیں تو ہم لوگ ان کو آبزرویشنس کے تھرو ہم لوگ ایزیلی ان کو ہم لوگ جو ہے نا وہ پروف کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا تھا, انہوں نے سب سے پہلی فرسٹ تھیوری آف لرننگ دی تھی. تھیوری آف لرننگ یہ کہتی ہے کہ انسان جو کچھ تجربات اس کے ہوتے ہیں, جو بہیو کرتا ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وہ سیکھتا ہے تو اسی کے مطابق اس کے اندر پروگرس ہوتی ہے, گروتھ ہوتی ہے, اور وہ اسی کے مطابق وہ بہیو کرتا ہے. انہوں نے سکسیشن آف آئیڈیاز کے اوپر بھی انہوں نے ایک تھیوری لکھی تھی, اور انہوں نے ایک تھیوری لکھی تھی کہ جو ہمارے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں نا وہ یعنی کہ جو ہماری سوچ ہوتی ہے وہ ہمارے شعور سے ہی جنریٹ ہوتی ہے. 4 پرنسپل انہوں نے دیا تھا, یعنی کہ کانٹیگوٹی یعنی کہ تسلسل, سملیرٹی, مشابہت کنٹراسٹ یعنی کہ آپس میں چیزوں کا ڈفرینٹ ہونا, اور سکسیشن یعنی کہ گروتھ ہونا کسی چیز کے اندر. ٹھیک ہے, کامیابی ہونا. یہ 4 انہوں نے دیا تھا کہ اس 4 کی بنیاد پہ یا نا تسلسل آپ لوگوں کی زندگی میں رہتے ہیں, آپ لوگ نئے نئے آئیڈیاز جو ہے نا وہ جنریٹ کرتے ہیں. سملیرٹی ہوتی ہے چیزوں کے اندر, ایک چیز آپ لوگوں کو پہلے سے پتہ تھی, کوئی دوسری نئی چیز آپ لوگوں کے اندر ہے کہ آپ لوگ اس کے آئیڈیاز کو آپ لوگ بلڈ کر لیتے ہیں. کوئی چیز بالکل دوسری چیز سے مختلف ہے تو آپ لوگوں کا جو آئیڈیا الگ طرح سے بلڈ ہوتا ہے. تو وہ یہ چیز انہوں نے بتائی تھی. اس کے بعد سوکریٹس ان کا یہ بلیف تھا کہ انسان کا سب سے امپورٹنٹ ٹاسک یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی روح کی کیئر کرے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو روح ہوتی ہے نا وہ کسی بھی انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. روح صرف ایک فیکلٹی نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک اسپیشل قسم کی ایک چیز ہوتی ہے, نہ ہی کوئی یہ اسپیشل قسم کی چیز ہوتی ہے بلکہ یہ آپ لوگوں کی صلاحیت ہوتی ہے, آپ لوگوں کی ذہانت کی صلاحیت, اور آپ لوگوں کی جو کردار کی صلاحیت ہے نا وہ اصل میں ایک روح ہوتی ہے آپ لوگوں کی. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں یہ مین کانشیس پرسنالٹی تھے, انسانوں کے بارے میں انہوں نے بہت زیادہ اسٹڈی کیا ہے. وہ کہتے تھے کہ ہماری جو روح جو بھی کام کرتی ہے نا, ہمیں انسان جیسے جیسے ڈیلی جو کام کرتا ہے نا وہی ہماری ایک روح کی جو ہے نا وہ جو سمجھے کہ پہچان بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, ان کا بہت زیادہ گریٹسٹ کنسرن ان کا یہی تھا کہ ہر بندے کو جو ہے نا اپنے روح کی بہت زیادہ حفاظت کرنی چاہیے, اور جتنی اچھا ہو سکے انسان اچھے طریقے سے بہیو کرے گا تو اس کی روح بھی اچھی بنتی چلی جائے گی. اس کے بعد الکیمی سائنٹسٹ, یہ فزیشین تھے, انہوں نے سب سے پہلی ڈائسیکشن انہوں نے کی تھی, یعنی کہ جو آپریٹ کیا جاتا ہے نا کٹ لگا کے وہ یہ سرجریز وغیرہ یہ سب سے پہلے انہوں نے کی تھی. فلاسفی میں وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھے اور انہوں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ توجہ دی ہے پرسیپشن کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. پرسیپشن ہوتا ہے کہ انسان کی جو سوچ ہوتی ہے یا نظریہ ہوتا ہے نا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی تھی. یہاں پہ آئی تھی فزیولوجیکل فلاسفی. انہوں نے ہی سب سے پہلے فزیولوجیکل فلاسفی کا تصور دیا تھا. ان کا یہ بلیف تھا کہ جو آپ لوگوں کے احساسات ہوتے ہیں, جو آپ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے نا وہ آپ لوگوں کے دماغ کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں. ان کو فادر آف گریک میڈیسن بھی کہا جاتا ہے, کہ یونانی دوائیوں کا جو باپ ہے وہ کہا جاتا ہے. جو وہ کہتے ہیں کہ جو انسان کا جو دماغ ہوتا ہے نا وہ انسان کی ساری سوچوں کا مین مرکز ہوتا ہے, کہ وہیں پہ ساری سوچیں آپ لوگوں کی ہو رہی ہوتی ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ برین کی جتنی امپورٹنس ہوتی ہے اور آپ لوگوں کی سینسری پرسیونگ کی اور تھنکنگ کے اندر جو ہے نا وہ فرق ہوتا ہے. سینسری پرسیونگ ہوتا ہے کہ جو آپ لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں نا, دیکھ کے آپ لوگوں کے ذہن کے اندر جو سوچ آتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن جب آپ لوگ بیٹھ کے کوئی تھنکنگ کا پروسیس کرتے ہیں, آپ لوگ سوچتے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے. سب سے پہلے انہوں نے ڈائسیکشن کی تھی ریسرچ پرپسز کے لیے, اور وائوی سیکشنسٹ بھی سب سے پہلے یہی تھی. اس کے بعد مسلم انفلوئنس اگر ہم لوگ دیکھیں, یہ تو تھا کہ یونان کے وہ سارے جو تھے نا وہ سائنٹسٹ, انہوں نے مسلمانوں کا بہت زیادہ انفلوئنس رہا ہے اس کے اوپر. مسلم سائنٹسٹ کی نے فزیولوجیکل ٹریٹمنٹ کی فیلڈ میں بہت زیادہ کام کیا ہے, اور سائیکو تھراپی میں, یعنی کہ یہ جو بہت زیادہ انسان کوئی دکھی ہوتا ہے تو آپ لوگ باتوں کے تھرو اس کی ایک تھراپی کرتے ہیں, اس کو ریلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو مسلمانوں کی اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوشنس ہیں. یورپ کی جو ڈارک ایج ہے, ایک ڈارک ایج والا ایک پیریڈ تھا, وہاں پہ مسلمانوں کی جو فلاسفی تھی اور سائنس اور نالج وہ بہت زیادہ فلرش ہوا ہے. شروع میں مینٹل ڈس آرڈرز کو یہی لیا جاتا تھا کہ یہ کسی سپر نیچرل فنامنا کی وجہ سے ہوتے ہیں, کہ انسان کی جو دماغ کے طور پہ اگر وہ دماغی توازن خراب ہوتا ہے تو وہ اسی وجہ سے کہ اس کے پیچھے کوئی بہت ہی کوئی جو ہے نا وہ قوتیں موجود ہوتی ہیں, قدرتی قوتیں موجود ہوتی ہیں, اور وہ اسی لیے وہ چیزوں کو کیور بھی وہ جادو کے تھرو ہی کیا کرتے تھے. لیکن بعد میں
مسلمانوں نے ایک ہیومین کنسیپٹ، ایک انسانیت کا ایک کنسیپٹ دیا تھا کہ ہمیں انسانوں کی طرح مطلب ٹھیک طریقے سے جو ہے نا وہ مینٹل ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے. انہوں نے نئی قسم کے آئیڈیاز دیے تھے مینٹل ہیلتھ کے بارے میں، مختلف انہوں نے اپنے کانسیپٹس دیے تھے کہ پرسنالٹی کو آپ لوگ جو ہے نا یعنی کہ لوگ جو مینٹلی طور پہ جو بیمار ہوتے ہیں آپ لوگوں نے اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، اس کو ریہیبلیٹیٹ کیسے کرنا ہے. تو مسلمان کے جو جتنے بھی وہ تھنکر جو فلاسفرز تھے انہوں نے سب سے پہلا مینٹل ہاسپٹل بنایا تھا اسپین میں. دس از ویری امپورٹنٹ، یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں آتا ہے. مسلم تھنکرز اینڈ دی فلاسفرز اسٹیبلشڈ دی فرسٹ مینٹل ہاسپٹل ان اسپین. ٹھیک ہے. آگے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی فلاسفی تھی کیا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر دو طرح کی روح ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے روح ربانی اور ایک ہوتی ہے روح حیوانی. روح ربانی کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ روح کا وہ حصہ ہوتا ہے جو اس بات کو ممکن بناتا ہے، پاسبل کرتا ہے کہ انسان کا کنیکشن بن جائے اپنے خدا کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب باڈی ہمیشہ جو ہوتی ہے نا bodily needs should also be not denied satisfaction. انسان کی جتنی بھی ضروریات ہوتی ہے نا یہاں پہ اس کی جو نصاری کی یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے اگر آپ لوگ تعلق بنا لے تو جو باڈی کو جو ضروریات ہوتی ہیں آپ لوگ بالکل اس کو ڈینائی کر دیں، بالکل اس کو ختم کر دیں. کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی باڈی کے اور روح کے اندر اگر بیلنس رہے تو وہ انسان نارمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. روح حیوانی وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر ایک نفس ہوتا ہے جس کو یا ہم لوگ جو ہے نا وہ ضمیر بھی کہتے ہیں یا یوں سمجھ لے کہ سول یعنی کہ روح بھی کہتے ہیں. یہ ایک فورس ہوتی ہے جس کے تھرو انسان اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نفس کے اندر 3 لیول ہوتے ہیں، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ اور نفس امارہ. ٹھیک ہے. نفس مطمئنہ اس سٹیج پہ ہماری جو باڈی جو ہوتی ہے، ہماری جو جسم اور ہماری جو روح ہے نا وہ بالکل کمپلیٹ ہارمنی میں ہوتے ہیں. روح میں یعنی کہ اچھے اور برے کے درمیان کنفلکٹ نہیں ہوتا، انسان اچھے کام اس وقت کر رہا ہوتا ہے. اور مین جو انسان ہے نا وہ روحانی طور پر بھی، ذہنی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی بالکل سیٹسفائیڈ ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے نفس لوامہ. یہ وہ سٹیج ہوتی ہے کہ جب اچھے اور برے کے درمیان کنفلکٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ لوگوں کے اندر پازیٹیو چیزیں بھی ہوتی ہیں، نیگیٹو چیزیں بھی ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کلیش کر رہی ہوتی ہیں. آپ لوگوں کا دل چاہتا ہے پازیٹیو چیزیں کرنے پہ بھی نیگیٹو چیزیں کرنے میں بھی. یہاں پہ مین سوچتا ہے کہ مجھے کیا، کہ یہ سٹیٹ ہوتی ہے کہ انسان کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا. تیسرا جو نفس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نفس امارہ. یہ وہ سٹیج ہوتی ہے کہ جب آپ لوگوں کے اندر جو منفی فورسیں ہوتی ہیں، منفی قوتیں ہوتی ہیں، وہ پوری کی پوری انسان کے اوپر کنٹرول کر لیتی ہے. انسان گناہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. انسان حیوانیت کی طرف چلا جاتا ہے، جتنی بھی بری عادتیں ہوتی ہیں اس کو وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس نفس کی وجہ سے. یعنی کہ جو ہے نا وہ لالچ ہونا، اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کا تکبر کرنا، غصہ کرنا، نفرت کرنا، یہ ساری چیز اس کے اندر. اسی وجہ سے جو فلاسفرز ہیں نا انہوں نے سب سے پہلے زور اسی چیز پہ دیا تھا کہ نفس کو کنٹرول کریں. ٹھیک ہے. اگر آپ لوگ نیگیٹو فورسز کو اگر آپ لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں نا، یا کوئی بندہ جو ہے نا اپنا ہی دشمن ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ اس کو مطلب نیگیٹو فورسز کو آپ لوگ کنٹرول نہیں نہ کریں گے تو وہ بندہ دماغی مریض بن جاتا ہے، اپنا ہی دشمن بن جاتا ہے. مسلمانوں کی فلسفی اور جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے بارے میں مسلمان فلاسفرز ہیں نا انہوں نے ایک بہت ہی اچھا آئیڈیا دیا ہے. مختلف قسم کی ٹائپس بتائی ہیں انسان کے نیچر کے بارے میں، انسان جو کام کرتا ہے اپنے نیچر کے حوالے سے، وہ انسان کی نیچر کے فنکشنز کیا کیا ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ بالکل پیور ہوتا ہے، اس کے پاس دونوں نیگیٹو اور پازیٹیو فورسز ہوتی ہیں، لیکن وہ پازیٹیو اور نیگیٹو فورسز ایک دوسرے کے ساتھ تصادم میں نہیں ہوتی، ہارمونی میں ہوتی ہیں. یعنی کہ وہ ایک گناہوں سے پاک ہوتا ہے نا بچہ. تو اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو انسان ہوتا ہے نا جب بڑا ہو جاتا ہے، جیسے جیسے وہ بڑا ہو جاتا ہے اس کے اندر یہ ایبلٹی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ وہ اچھے اور برے کے درمیان میں تمیز کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کے بعد مسلم فلاسفرز میں ایک ہیں امام راضی. یہ وہ بندے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی انسان ہوتا ہے نا تو وہ اپنی میٹیریل آبجیکٹس کے ساتھ یعنی کہ دنیاوی چیزوں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب اس کو اس چیز سے اگر دور کر دیا جائے نا تو اس کو فرسٹریشن ہوتی ہے، اس کو پریشانی ہوتی ہے، وہ دماغی مریض بن جاتا ہے، کیونکہ وہ ان فانی چیزوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بہت زیادہ جذباتی طور پہ بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اپنی اٹیچمنٹ کو بڑھاتا چلا جا رہا ہوتا ہے حالانکہ اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کا ہمیشہ جو ہے نا وہ یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کسی چیز کے سے پیار کرنا بھی ہے نا تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے پیار کرنا ہے. یہ جو ہماری چیز یہ جو ساری جو ہے نا فانی چیزیں ہیں یہ ساری ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اور وہ ان چیزوں کو واپس بھی لے سکتا ہے. تو جب انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے نا پھر وہ کسی بھی چیز کے چھن جانے سے وہ پریشان نہیں ہوتا. الفارابی جو ہیں وہ فلاسفر بھی تھے اور وہ پوئٹ بھی تھے. وہ کہتے ہیں کہ جو انسان ہوتا ہے نا وہ 2 چیزوں سے مل کے بنا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جسم اور ایک ہوتا ہے روح.
وہ کہتے ہیں کہ انسان کی نا ہمیشہ ڈوئلسٹک نیچر ہوتی ہے, دو طرح کی نیچر ہوتی ہے, اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے. ان کا یہ بھی ویو تھا کہ انسان کے جو ہے نا یعنی کہ جسم اور روح کے اندر کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوتا. الفارابی نے یہ کہا تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ابن مسکاویہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ انسان جو ہے نا وہ باڈی اور سول دو چیزوں سے مل کے بنا ہوتا ہے. روح جو ہوتا ہے نا وہ مین فیکٹر ہوتا ہے جو آپ لوگوں کے ایکشنز کو, آپ لوگوں کے کاموں کو کنٹرول بھی کرتا ہے اور آپ کو مینٹین بھی رکھتا ہے. اگر آپ لوگوں کی روح آپ لوگوں کی باڈی کے اوپر حکومت کرتی ہے تو پھر جو ہے نا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے دماغی طور پہ ایک صحت مند ہے, اس کا دماغ ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کی جسم اگر آپ کے روح کے اوپر حکومت کرنا شروع کر دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ مینٹلی ill ہو چکا ہے, بیمار ہو چکا ہے. اس کے بعد ابن سینا یہ فزیشین بھی تھے, سائنٹسٹ بھی تھے, فلاسفر بھی تھے. ان کو مڈل ایجز کا سب سے بڑا فزیشین جو ہے نا وہ مانا جاتا ہے. انہوں نے انسانوں کے جذبات کے اوپر بہت زیادہ امپورٹنس دی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی محبت سے دور ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو وہ انسانوں کی محبت سے بھی دور ہو جاتا ہے. انہوں نے ایک کہا تھا مائنڈ کے بارے میں, انہوں نے مختلف سسٹمیٹک چیزیں دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا جو مائنڈ ہوتا ہے نا وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ویجیٹیبل مائنڈ, ٹھیک ہے, یعنی کہ نیوٹریٹو مائنڈ جس کو آپ لوگ کہہ لیں. اس کے بعد ایک ہوتا ہے اینیمل مائنڈ جس کے اندر گرو کرنے کی پاور ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ ہماری جو باڈی ہوتی ہے نا وہ اپنی فارم کو چینج نہیں کرتی بے شک, لیکن اس کے اندر اتنی زیادہ وہ میچورٹی آنا اور یعنی کہ اتنی ہماری باڈی انکریز ہوتی ہے کہ اس میچورٹی کو اٹین کر لے, ٹھیک ہے. اور اینیمل مائنڈ انہوں نے تیسرا دیا تھا, یعنی کہ پاور آف ریپروڈکشن ہوتی ہے ہر ہمارا جو دماغ ہوتا ہے نا اس کے اندر, ٹھیک ہے. آگے امام غزالی ہیں, ان کا یہ بلیف تھا کہ جو ہمارا جو سیلف ہوتا ہے نا, ہمارا جو خودی ہوتی ہے, انہوں نے قلب کہا تھا اس کو, یہ انسان کی سب سے بڑی جو ہے نا ایک جوہر یوں سمجھ لے کہ ہوتا ہے, ایسنس جو ہے نا یعنی کہ جوہر ہوتا ہے انسان کی. وہ کہتے ہیں یہ ایک روحانی ایک پہچان ہوتی ہے, یہ ایک روحانیت ہوتی ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے, جو انسان کے سارے فنکشنز کو جو ہے نا وہ کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. آپ لوگوں کا جو سیلف ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کی پرسنالٹی کا مین مرکز ہوتا ہے, جہاں سے آپ لوگوں کی ساری جو نفسیاتی جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ اوریجنیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کلاسیفائی کیا تھا کہ بیہیویئرل میل ایڈجسٹمنٹس انٹو دی باڈیلی اینڈ دی اسپرچوئل ڈس آرڈرز. انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں کی بیہیویئرس اگر خراب نہیں ہے, مطلب اگر آپ لوگ ٹھیک طرح سے بہیو نہیں کر رہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کی باڈی کے اندر, آپ لوگوں کی روح کے اندر, روحانیت کے اندر کوئی بیماریاں ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ 6 پاورز آف سیلف, کہ آپ لوگ جو سیلف ہوتا ہے اس کے اندر 6 طرح کی قوتیں ہوتی ہیں. اینگر یعنی کہ غصہ, امپلس ہوتا ہے یعنی کہ ایک یوں سمجھ لیں کہ فوراً سے جو ہے نا وہ آپ لوگ کسی چیز کا فوراً سے آپ لوگ جو ہے نا وہ دیتے ہیں نا, جواب دیتے ہیں, دیٹ از اے امپلس, ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اپریہینشن, اس کے بعد انٹلیکٹ, اس کے بعد وہ کہتے ہیں ایپیٹائٹ اور ول. یہ جو 6 کہتے ہیں کہ وہ ہماری جو سیلف ہے نا اس کی وہ پاور ہوتی ہیں. کہتے ہیں جو اینگر ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, وہ بیسٹلی پاور ہوتا ہے, یعنی کہ یہ ایک درندگی والی آپ لوگ یوں سمجھ لیں کہ پاور ہوتی ہے. اور انٹلیکٹ جو ہوتی ہے نا, جو آپ لوگ یوں انٹلیکٹ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی جیسے ذہانت, آپ لوگوں کی کسی چیز کے بارے میں اچھا گمان ہونا, شعور ہونا, نالج ہونا, یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پاور ہوتی ہے آپ کی. ان کا جو میتھڈ آف ٹریٹمنٹ تھا اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کانٹراڈکٹری ٹریٹمنٹ. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کے اندر اینگر ہے تو آپ لوگ اس کو انٹلیکٹ سے سالو کریں, اگر آپ لوگ جاہل ہیں تو آپ لوگ اس کو تعلیم سے جو ہے نا اپنے آپ کو ٹریٹ کریں, ٹھیک ہے. وہ کہتے تھے کہ جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, یعنی کہ جہالت کو لٹریسی کے تھرو جو ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شیخ, اور جو وہ مریض ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں مرید, ٹھیک ہے, پیری مریدی والا انہوں نے جو ہے نا وہ. اس کے بعد ابن عربی آ گئے, ان کا بلیف تھا اس آئیڈیا کے اوپر وحدت الوجود کے اوپر, یعنی کہ جو انسان ہے نا وہ خود ایک اللہ تعالیٰ کا ہی ایک حصہ ہے, یعنی کہ جو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو بنایا ہے, ٹھیک ہے, تو مینٹل ہیلتھ کے لیے یہ بات اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا ان کے اندر جو ہے نا وہ ہمیں ایک قدرت کا عکس نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. مجدد الافسانی ہے نا, جو انہوں نے بھی اسی آئیڈیا کو سپورٹ کی تھے, وحدت الشہود کو, وہ کہتے تھے کہ ریفلیکشن آف گاڈ, کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا, کوئی بھی چیز جو ہم لوگ دنیا میں دیکھتے ہیں اس میں اس کے بنانے والے کا ریفلیکٹ یعنی کہ ایک عکس نظر آتا ہے جو اس خدا نے بنائی ہوئی ہوتی ہے. جو بندہ اپنے خود میں جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہوتا ہے, شریعت کو فالو کرتا ہے اور طریقت کو فالو کرتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مینٹلی بالکل ہیلدی ہے. ان کا یہ بلیف تھا کہ انسان جو اللہ تعالیٰ ہے نا وہ انسانوں کی, ہیومن بینگز کی انڈیویجویلٹی کو ختم نہیں کرتے, اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ انسان اپنا جو ہے نا
خود کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اگر وہ جوڑنا چاہتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ خود کو بالکل ہی ختم کر دے، بلکہ بس وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا رہے. پھر شاہ ولی اللہ انہوں نے مینشن کی تھی 2 فورسز، کہتے ہیں ایک ہوتی ہے بیسلی فورس یعنی کہ بہیمی جس کو کہتے ہیں الربانی ڈیوائن. یہ ساری بالکل ایک دوسرے سے الٹ فورسز ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں فورسز جو ہے نا وہ آپس میں جو ہے نا وہ اسٹرگل کرتی ہے، جس کو ہم لوگ تجذب کہتے ہیں. اگر کوئی اسٹرگل نہ ہو نا ان دونوں فورسز کے درمیان تو انسان ایک ایسی کنڈیشن میں چلا جاتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اصطلاح، ٹھیک ہے، یعنی کہ مینٹل اور آپ لوگوں کا جو ہے نا وہ بیلنس آ جاتا ہے. یعنی کہ آپ لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ بری چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے، آپ لوگ بری چیز کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، اچھی چیز کو مکمل طور پہ اپنا لیتے ہیں، تو پھر وہ دونوں چیزیں آپس میں کانٹراڈکٹ کیوں کریں گی؟ ٹھیک ہے، کانٹراڈکٹ ہمیشہ وہی ہوتا ہے جہاں پہ آپ لوگ 2 چیزوں کو 2 الگ بالکل مختلف چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب آپ لوگ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں نا، جب آپ لوگ کنفلکٹ میں ہوتے ہیں تو ہم لوگ اس کو کہتے ہیں الہی تجذب، یعنی کہ آپ لوگ مینٹل النس کی طرف موو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ڈیولپمنٹ جو ہوئی تھی، یہ تھوڑا سا لمبا چیپٹر تو ضرور ہے لیکن یہ امپورٹنٹ بھی ہے اور یہ انٹرسٹنگ بھی ہے. پھر بہت تیزی سے ڈیولپمنٹس ہوئی تھی. 17 سینچری وہ سینچری تھی جس میں ماڈرن کنسیپٹس دیے گئے تھے، مختلف قسم کی ڈیولپمنٹس ہوئی تھی فزیولوجی کی فیلڈ میں بھی، ایسٹرونومی کی فیلڈ میں بھی، فزکس میں بھی. جو پرانے کنسیپٹس ہیں نا ایرسٹوٹل کے اور پلیٹو کو، ان کو ختم کر کے نئے جو ہے نا کنسیپٹس ڈالے گئے تھے. یہ جو ڈیولپمنٹس تھیں ان سے بہت زیادہ فلاسفیکل اپروچ میں بہت زیادہ چینجز آئی تھیں، انسان کی نیچر کو سمجھنے کے لیے، انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے مختلف قسم کی ریسرچز دوبارہ سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی تھی. اس کے بعد ڈینی ڈسکیٹس ہیں، ان کا مین ورک یہی تھا، وہ کہتے تھے کہ انسان کے مائنڈ اور باڈی میں جتنے بھی پرابلمس ہوتے ہیں نا وہ اس کو ہمیں ریزالو کرنا چاہیے. انہوں نے کہا تھا کہ انسان کی جو باڈی ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے جیسے کوئی مشینری ہوتی ہے نا، کوئی اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے جو آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہے، پیچیدہ قسم کی ہوتی ہے، آپس میں اس کے مختلف پارٹس جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ان کا یہ بلیو تھا کہ باڈی جو ہوتی ہے ایک مشین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ لوگ اس پوری دنیا میں اگر آپ لوگ موو آن کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ اس باڈی کے ایز اے مشین جو ہے نا آپ لوگوں کی پوری باڈی جو ٹھیک طریقے سے آپریٹ کرے، ٹھیک طریقے سے چلے. انہوں نے ریکگنائز کیا تھا کہ ایک ہوتے ہیں کہ ہائیڈرولوجیکل آپریٹڈ فگرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی ایسے فگرز ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی چیز کے اوپر ہی چل رہے ہوتے ہیں، اور باڈی یعنی کہ جسم کے اندر انہوں نے جو ہے نا انہوں نے ڈفرینس کیا تھا. انہوں نے وہ ایکسپیکٹس بتائے تھے کہ ڈائجیشن ہو گیا، سرکولیشن ہو گیا، سنسیشن ہو گیا، جو آپ لوگ موو کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ان کو انہوں نے میکینیکل ٹرمز میں بتایا تھا. پوری ان کی سائنٹیفک ایک اسٹڈی ہے. مائنڈ باڈی کا انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک انٹریکٹیو ڈوئلزم ہے، کہ آپ لوگوں کے مائنڈ اور آپ لوگوں کی جو باڈی ہے نا یہ 2 الگ الگ چیزیں تو ہیں لیکن یہ ایک دوسرے کو انفلوئنس کرتی ہیں. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مائنڈ جو ہے وہ آپ لوگوں کی باڈی کے اوپر زیادہ انفلوئنس کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مائنڈ کا جو ہے نا زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے باڈی کے اوپر، باڈی کا انفلوئنس مائنڈ کے اوپر تھوڑا کم ہوتا ہے. جو آپ لوگوں کی جو نروز ہوتی ہیں نا وہ اندر سے خالی ہوتی ہیں، ان کے اندر یوں سمجھ لیں کہ مختلف امپلسز ہوتے ہیں نا، یعنی کہ آپ لوگوں کا جو ایک مائنڈ ہے نا وہ امپلسز ایک سگنلز بھیجتا ہے آپ لوگوں کی باڈی کے دوسرے پارٹس کی طرف، اب یہاں پہ ایسے موو آن کرنا ہے، آپ ایسے موو کرنا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں جو ہے نا اس کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ انہوں نے اسٹڈی کی تھی، ٹھیک ہے. نروز کے اوپر امپلسز ہوتے ہیں. انہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ جو آپ لوگوں کا جو دل ہوتا ہے نا وہ ایک حرارت سے بھرا ہوا ہوتا ہے. ان کی ایک بک ہے آن مین، اس میں انہوں نے ڈسکرائب کیا تھا ہمارے جو پائنل گلینڈز ہوتے ہیں وہ کیسے موو کرتے ہیں اور کیسے آپ لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ حیوانی جذبات پیدا ہوتے ہیں. انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ حیوانی جذبات جو ہوتے ہیں نا وہ آپ لوگوں کے نروز سے، یعنی کہ جب آپ لوگوں کو غصہ آتا ہے نا تو وہ ایک حیوانی جذبہ ہی ہوتا ہے جو آپ لوگوں کے اندر طاقت بھر جاتی ہے. آپ لوگوں کی جو مسلز ہوتے ہیں نا نروز میں سے وہ امپلس غصے والے آپ لوگوں کے مسلز میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر آپ لوگوں کو جو ایک غصے والا وہ جو ایک جذبہ ہوتا ہے آپ لوگوں کے مسلز میں دوڑنا شروع کر دیتا ہے. پھر آپ لوگوں کے وہ جو مسلز ہوتے ہیں وہ انفلیٹ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ابھر جاتے ہیں نا. یعنی یہ بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ غصہ کرتے ہیں، ان لوگوں کی جو ہے نا وہ نسیں، ان لوگوں کی جسم کی نالیاں وہ پوری نروز اور ان لوگوں کے مسلز بالکل پھول جاتے ہیں. تو یہ سارا فنامنا انہوں نے بتایا تھا. اس کے بعد فرانس جوزف گال، انہوں نے سائیکالوجی اور فرینالوجی کے اوپر بہت زیادہ کام جو ہے وہ کیا تھا. انہوں نے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ ہمارے جو ہے نا مخصوص پارٹیکولر جو ہے نا وہ سائیکی کے فنکشنز ہوتے ہیں، نفسیاتی فنکشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے مختلف ایریاز آف برین میں ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ برین کا کوئی حصہ ہوتا ہے وہاں پہ کوئی یہ کام ہو رہا ہوتا ہے، دوسرا حصہ وہاں پہ کوئی دوسرا نفسیاتی کام ہو رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے اندر ذہانت ہوتی ہے، آپ لوگوں کے اندر اخلاقی کردار ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے پرسنالٹی کے کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. وہ سارے ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی کسی بندے کی اسکل کا جو ہے نا وہ شیپ کیسے ہے، اور اس کی نمبر آف بمپس یوں کہہ لیں کہ جو کھڈے جس کو کہتے ہیں نا وہ، یعنی کہ انسان کی اسکل کے اندر جتنے بمپس ہوں گے نا اتنا ہی اس کی جو ہے نا وہ خرابی ہوگی پرسنالٹی میں. وہ یہ کہتے تھے، انہوں نے اسکل کے اسٹرکچر کے اوپر انہوں نے بات کی تھی. اس کے بعد جوہن لوکی، ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے سائیکالوجی میں. انہوں نے ایک ایسے لیا تھا انسان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے اوپر، اور 20 سال کی انہوں نے وہ اسٹڈی کے بعد انہوں نے وہ والا ایک ایسے لکھا تھا. ان کا مین جو کوشچن تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ہمارا مائنڈ ہوتا ہے نا اس میں نالج کہاں سے آتا ہے. لوکی نے سب سے پہلے تو یہ کہا تھا
کہ ہمارے اندر کوئی آئیڈیاز پہلے سے ایگزسٹ نہیں ہوتے. ان نیٹ آئیڈیاز جو ہوتے ہیں نا، یعنی کہ اندر آپ لوگوں کے کوئی آئیڈیاز جو راسخ ہو چکے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اندر شروع سے ایگزسٹ نہیں کرتے. جو جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے نا، تو اس وقت پیدائش کے وقت اس کے پاس نالج نہیں ہوتا. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مختلف قسم کے آئیڈیاز کو وہ ایڈمٹ کرتا رہتا ہے جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، جیسے اب خدا کا، اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ایک آئیڈیا ہے، کیونکہ جو ایڈلٹس ہوتے ہیں نا، ان لوگوں کو شروع سے بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے، آئیڈیاز ان کو دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی لیے پھر اس کو یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ میری زندگی میں کوئی ایسا وقت بھی تھا کہ مجھے اس چیز کے بارے میں نہیں پتا تھا. آپ لوگ خود سوچیں، آپ لوگ خود جو لیکچر سن رہے ہیں نا، اب آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو خود یاد ہے کہ میں اس دنیا میں، مطلب وہ کون سا ایک سٹیج تھی میری عمر کی کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں جانتا تھا. انہوں نے یہ ایکسپلین کیا تھا کہ آپ لوگوں کے جو اندر جو آئیڈیاز راسخ ہو جاتے ہیں نا مکمل طور پہ، وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کی وہ عادت بن جاتی ہے، آپ لوگ اس کو سیکھتے ہیں، آپ اس کو لرن کرتے ہیں. انہوں نے تبلا راسا کا انہوں نے ورڈ کنسیپٹ انہوں نے یوز کیا تھا. کہتے ہیں کہ جب لوگ اس دنیا میں آتے ہیں نا، تو ان کے مائنڈس بالکل خالی ہوتے ہیں، تبلا راسا، یا جیسے ایک خالی سلیٹ کی طرح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جیسے جیسے وہ ایکسپیرینسز کرتے ہیں چیزوں کو، تو وہ چیزیں انسان کے اوپر نقش چھوڑتی چلی جا رہی ہوتی ہیں، اور وہاں سے اس کے آئیڈیاز اور اس کی میموری بلڈ کرنا ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اور بھی بہت سارے لیٹر انفلوئنسز کو اگر ہم لوگ دیکھیں، فزیولوجی کی ریسرچ ہوئی تھی، اس سے بھی بہت زیادہ گائیڈنس ملی ہے. ہماری آج کی سائیکالوجی کو مختلف قسم کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. سائیکولوجیکل بہت زیادہ انویسٹیگیشن کی گئی ہے مائنڈ کی. فزیولوجی جو ہے نا مختلف، یعنی کہ ہر سبجیکٹ میں 19 سینچری میں اتنی زیادہ ڈیولپمنٹس ہوئی، تو فزیولوجی میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. مختلف قسم کے سوچ رکھنے والے لوگوں نے مختلف قسم کے اسکول آف تھاٹس دیے تھے. ولہلم وانڈ جو ہیں جرمنی کے، انہوں نے سب سے پہلے سائیکالوجی کی بنیاد رکھی تھی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ پہلا جو ہے نا انہوں نے سائیکولوجیکل لیبارٹری بنائی تھی جرمنی میں 1879 میں. یہ امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کا. اس وقت سے لے کے جو ہے نا سائیکولوجسٹ مختلف جو ہے نا وہ نیشنز میں کام کر رہے تھے، مختلف لائنس کے اوپر مختلف مضامین کو لے کر کام کر رہے تھے. لیکن بعد میں جب ونڈ، کچھ ایسے بھی تھے جو ونڈ کی لیبارٹری سے ہی ٹرین ہو کے گئے تھے. بعد میں دنیا کی جتنی بھی سائیکولوجسٹ تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ ہم لوگ مل بیٹھ کے جو ہے نا انسان کے بیہیویئر تھاٹ کو بیٹھ کے ہم لوگ ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ہم لوگ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہاں سے انہوں نے مختلف اسکول آف تھاٹس بنائے تھے. ایک اسکول آف تھاٹ ہے اسٹرکچرلزم. انہوں نے فوکس کیا تھا کہ ہمارے اندر جو بنیادی ایلیمنٹس ہوتے ہیں نا، وہ ہی ہماری سوچنے کی، ہمارے شعور کی، ہمارے ایموشنس کی جو ہے نا وہ ایک بیس بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اسٹرکچرلزم کے جو پہلے والے جو کنسیپٹس تھے سائیکالوجی کے، اور بعد میں مختلف قسم کے پروسیجرز انہوں نے یوز کیے تھے، اس کو کہا جاتا ہے انٹروسپیکشن. انٹروسپیکشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کسی ایک انسان کو کہا جاتا ہے کہ تم ڈیٹیل میں پورا اپنا ایکسپیرینس بتاؤ اگر تم اس طرح کا کوئی آبزرو کرو گے، کوئی چیز آبزرو کرو گے تو. ٹھیک ہے، یعنی کہ انسان کے مائنڈ کو اسٹڈی کرنے کے لیے نا اس کو ایک مختلف ایک خاص قسم کی سچویشن میں ڈالا جاتا تھا، اور پھر بعد میں اسے پوچھا جاتا تھا کہ ہمیں اس سچویشن کے ایکسپیرینسز کے بارے میں بتاؤ. یہ تھا اسٹرکچرلزم. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک تھا فنکشنلزم. یہ وہ اپروچ تھی جن کا مین فوکس تھا کہ آن واٹ دا مائنڈ ڈز، کہ ہمارا مائنڈ کیا کرتا ہے، یعنی کہ ہماری مینٹل ایکٹیویٹی کے کیا فنکشنز ہوتے ہیں، ہمارے بیہیویئر کا کیا رول ہوتا ہے، انسان کیسے انوائرمنٹ کے ساتھ خود کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، انسان خود کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ 1900 میں یہ اسکول دیا گیا تھا. فنکشنلزم کیا ہے کہ انسان انوائرمنٹ کے ساتھ کیسے فنکشن کرتا ہے، بیہیویئر اس کے کیسے فنکشن کرتے ہیں، اس کے مینٹل ایکٹیویٹی کے کیا فنکشنز ہوتے ہیں، فنکشنز کے اوپر انہوں نے کیا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد گیسٹال سائیکالوجی. گیسٹال سائیکالوجی جو ہے ان کا جو اپروچ تھا، انہوں نے فوکس کیا تھا کہ کوئی بھی انسان ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اگلے بندے میں مختلف چیزیں ایسی کون سی ہیں کہ اس کی، یعنی کہ انسان کوئی بھی ہے نا، وہ یہ نہیں سوچے گا کہ اگلے بندے کی جو سوچ ہے اس کے پیچھے کیا کیا حصے ہیں، کیا کیا پارٹس ہیں، بلکہ ہر انسان دوسروں کو ایز اے ہول دیکھتا ہے، پورا ایک یونٹ کے طور پہ دیکھتا ہے. تو یہی اس چیز کے اوپر وہ فوکس کرتے تھے کہ انسان کیسے دوسرے انسان کو ایک پورا ایک سنگل یونٹ تصور کر کے اس کے بارے میں پرسیپشنز بنا لیتا ہے، اس کے بارے میں جو ہے نا وہ ایک نظریہ، ایک سوچ بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے جو ہے نا یہ انسانوں نے انڈرسٹینڈ کرنا شروع کیا تھا کہ پرسیپچول فینامنا کیا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ لوگ دوسروں کے بارے میں پرسیپشن جو بناتے ہیں نا، وہ آپ لوگ کیسے بناتے ہیں. پھر اور بھی بہت سارے ماڈلس تھے. پہلے کی جو ایک روٹس ہے نا ہماری سائیکالوجی کی، وہ بہت زیادہ کمپلیکس تھیں. بعد میں جو ہے نا ڈائیورس ہے، نیچر بہت زیادہ ڈائیورس ہے ہماری سائیکالوجی کی. ہم لوگ دیکھیں مختلف قسم کے اپروچز ہیں، مختلف قسم کے ماڈلس ہیں، لیکن سارے کے سارے جو ہے نا وہ اس لیے بنائے گئے ہیں کہ انسان کے بیہیویئر کو اور انسان کے مینٹل پروسیسز کو ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے ایکسپلین کریں. ٹھیک ہے، یہ سارے جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہیں یہ ایک دوسرے سے بالکل یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لیکن ایک دوسرے سے ڈفرینس ہے، کیونکہ ہر کسی نے ایمفیسس، ان کا جو فوکل پوائنٹ تھا وہ ڈفرینٹ تھا. کسی نے فوکس کیا ہے، کسی نے زیادہ زور دیا ہے سول کے اوپر، کسی نے زور دیا ہے
جسٹ اپنے مائنڈ کے اوپر، کسی نے زور دیا ہے کانشیسنس کے اوپر. کوئی بھی ایسا سنگل ماڈل ہمیں نہیں ملتا جس کو ہم لوگ مکمل طور پہ کہہ سکیں کہ یہ ماڈل ٹھیک ہے اور یہ ماڈل غلط ہے. بہت سارے ایسے ماڈرن سائیکولوجسٹ ہیں جو مختلف آئیڈیاز کے اوپر بلیو کرتے ہیں ایک ہی وقت میں. ٹھیک ہے، وہ مختلف ماڈلس کو لے کے چلتے ہیں. بایولوجیکل ماڈل ہے، یہ سائیکولوجیکل ماڈل ہے، یہ بھی ایک وہ کہتے ہیں وہ بیہیویئر کو دیکھتے ہیں بایولوجیکل فنکشننگ کے تھرو. یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو پوری اللہ تعالیٰ نے قدرت کا جو ایک جو نظام بنایا ہے نا ہمارے اندر، جو ہماری جو بایولوجی ہوتی ہے، یعنی کہ جو قدرتی طور پہ ہمارے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ ہمارے بیہیویئر کو افیکٹ کرتی ہیں. یعنی کہ ہمارے جو دماغ ہے، ہماری جو جینز ہوتی ہیں، ہمارے جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں، مختلف قسم کے ہمارے اندر گلینڈز ہوتے ہیں، ہارمونز ہوتے ہیں، تو اس سے ہمارا بیہیویئر بنتا ہے. اس کے بعد سائیکو ڈائنامک ماڈل ہے. یہ اپروچ جو ہے نا، یہ مین ان کا مرکز تھا اس عقیدے کے اوپر کہ جو ہمارا جو بیہیویئر ہوتا ہے نا وہ موٹیویٹ ہوتا ہے، ہماری اندر کچھ قوتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے اندر کچھ ایسی قوتیں ہوتی ہیں جس کے اوپر کسی بھی انسان کا کنٹرول بہت کم ہوتا ہے، تو وہی آپ لوگوں کی بیہیویئر کو وہ قوتیں چلا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ غصہ ہے نا، آپ لوگ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کا کنٹرول اس پہ بہت کم ہوتا ہے نا، تو جو غصہ اگر آپ لوگوں کی بیہیویئر کو موٹیویٹ کر رہا ہے تو وہ کیا ہے، سائیکو ڈائنامک ماڈل یہ کہتا ہے. یہ وائنس فزیشین تھے سیگمنڈ فریوڈ، انہوں نے 1900s میں جو ہے نا یہ والا ماڈل دیا تھا. اس کے بعد ایک ہوتا ہے کوگنیٹو ماڈل. یہ بھی سائیکولوجیکل ماڈل ہے. یہ فوکس کرتے ہیں کہ کیسے لوگ دنیا کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کوگنیٹو ماڈل یہ کہتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمارے یوں سمجھ لیں کہ مین جو ہے نا وہ یہ سوچ کے اوپر کہ انسان کیسے جانتے ہیں، مائنڈ کے اوپر جو ہے نا، مطلب آپ لوگوں کے برین کے اوپر مین ان کا فوکس تھا. مین ان کی یہی اپروچ تھی کہ انسان دوسروں کو جیسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، جیسے بھی سوچتے ہیں نا، اس سے ان لوگوں کے اندر یعنی کہ جو پیٹرنز ہوتے ہیں مختلف قسم کے، یا ہمارے مائنڈ کے اندر جو ریگولیرٹیز آ جاتی ہیں نا وہ کیسے چلتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان سارے ماڈلس کو ہم لوگ آگے جا کے بریفلی ڈسکس کریں گے، آگے ان کے چیپٹرز ہیں. بیہیویئرل ماڈل کیا ہے؟ وہ سائیکولوجیکل ماڈل ہے. یہ بھی یہ فوکس کرتا ہے اوورٹ آبزرویبل بیہیویئر کے اوپر، یعنی کہ آپ اگلے بندے کا ڈائریکٹلی ظاہری طور پہ جو اس کا بیہیویئر آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ اس کے اوپر جو اس کو جو آپ لوگ آبزرو کرتے ہیں نا، یہ بیہیویئرل ماڈل اس کے اوپر فوکس کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ماڈل بنا تھا کہ سائیکالوجی کی جو پہلی جو تھی نا، کہ جب وہ کہتے تھے نا کہ ہمارا انر ورکنگ ہوتی ہے ہماری مائنڈ کی، ہمارے اندر کام ہو رہے ہوتے ہیں، یہ ماڈل اس چیز کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے اندرونی کام نہیں ہوتے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے انسان کے کسی دوسرے کو اگر آپ لوگوں نے اس کے بیہیویئر کو اگر آپ لوگوں نے سمجھنا ہے تو آپ لوگ انر ورکنگ کو آپ لوگ نہیں دیکھیں گے، بلکہ آپ لوگ اس کے آبزرویبل بیہیویئر کو دیکھیں. ٹھیک ہے، آپ لوگ اس کی طرف اٹینشن دیں کہ اس کے بیہیویئر کو جیسے آپ آبزرو کر رہے ہیں نا ویسے اس بندے کو آپ لوگ اسٹڈی کریں. یہ پہلے بندے تھے جنہوں نے بیہیویئرل اپروچ کے اوپر جو ہے نا وہ زور دیا تھا، وہ تھے جان بی واٹسن. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہیومنسٹک ماڈل ہے. سائیکولوجیکل ماڈل یہ والا بھی ایک سائیکولوجیکل ماڈل ہے. یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ جو انسان ہوتا ہے نا آر ان کنٹرول آف دیئر لائف، وہ اپنی زندگیوں کے حساب سے، یعنی کہ ہر انسان کی جو زندگی ہوتی ہے نا وہی اس کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے، وہ اپنی زندگی کے قابو میں ہوتا ہے، زندگی کے انڈر جو ہے نا وہ کنٹرول ہو چکا ہوتا ہے. یہ ایک نیا اور سب سے بڑی اپروچ ہے سائیکولوجی کی. یہ جو اپروچ ہے نا یہ ریجیکٹ کر دیتی ہے بیہیویئر کو، کہ آپ لوگ بیہیویئر کو جو ہے نا وہ آپ لوگ آٹومیٹکلی اگر آپ لوگ دیکھیں، یا اگر آپ لوگ یہ کریں نا کہ بایولوجیکل فورسز ہوتی ہیں ہمارے بیہیویئر کو چلاتے ہیں، اس چیز کو بھی ریجیکٹ کر دیتا ہے. یا انکانشیس پروسیسز ہوتے ہیں، لاشعوری پروسیسز ہوتے ہیں، یا کوئی انوائرمنٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کے بیہیویئر کو چلا رہا ہوتا ہے، انہوں نے اس چیز کو بالکل ریجیکٹ کر دیا تھا. وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہر انسان جو ہوتا ہے نا اس کو اس کی زندگی کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. ہر انسان جو ہے نا وہ قدرتی طور پہ اس چیز کی طرف ہمیشہ یعنی کہ ہائی لیولز آف میچورٹی کی طرف جاتا ہے. یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ اپنی دماغی جو ضرورتیں ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کی طرف جاتا ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور if given the opportunity will strive to reach their full potential. ہر انسان اپنی جو فل صلاحیت کو حاصل کرنے کی طرف ہی کوشش کرتا ہے اور اس کے مطابق ہی وہ بہیو کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ انسان ہمیشہ انڈر دا کنٹرول آف دیئر لائفز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تھا ہمارا ہیومنسٹک ماڈل. یہ آپ لوگوں کا لیکچر نمبر 2، اور میرا بالکل غلط تھک چکا ہے، اتنا لمبا لیکچر تھا لیکن یہ امپورٹنٹ ہے. اس میں یہ جو ماڈلس ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ اسکول آف تھاٹس بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. باقی جو تھے نا ہم نے الفارابی کے اور وہ جو سارے ہم لوگوں نے سائنٹسٹ کے پڑھے تھے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگوں نے ضرور ان کو کرنا ہے. اوور آل دس چیپٹر از ویری امپورٹنٹ. مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں، آپ سب لوگوں کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہوں. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ. میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اینڈ اللہ حافظ.